میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سعادت برے جو لمحے ہیں ان کا ایک بڑا جو مقصد ہے وہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم آپ کی سیرت کو اپنانا ہوتا ہے۔ کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو سماعت کرنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا ہوتی ہے۔ اگر حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کا میلاد سننے کے بعد انسان کی زندگی جیسے پہلے تھی ویسے کی ویسے ہی ہے تو محافل میلاد میں حاضری کا جو حقیقی مقصد ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بڑا جو مقصد ہے وہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو سماعت کرنا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو سماعت کرنے سے قبل اس بات کا جان لینا بہت ہی ضروری ہے کہ جس مجلس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر خیر ہو رہا ہو اس انسان کا کامل یقین اور تیقن ہونا چاہیے کہ جس ہستی کا میں ذکر کر رہا ہوں اگر میں ان کو نہیں دیکھ رہا تو وہ یقینی طور پہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ جب آپ اس کیفیت کو اپنے اندر پیدا کریں گے تو یقینی طور پہ آپ کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو سماعت کرنے کا لطف محسوس ہوگا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب کا جو حضور کے فرمودات کو سننے کا انداز تھا وہ بڑا جدا گانا تھا۔ آج بہت سے عمل ایسے ہیں کہ جو صرف انسان کے شاراخ سے اوپر ہیں۔ کاش کبھی ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو اپنے من کے اندر بھی اترنے دیں، پھر زندگی بسر کرنے کا لطف محسوس ہوگا۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب جب حضور کے مجلس میں بیٹھتے تھے تو پھر اتنا سکوت ہوتا تھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کے سروں کے اوپر پرندے بیٹھ کر اڑ جاتے تھے، تو کبھی کسی کو اس بات کا علم نہیں ہوتا تھا کہ میرے سر پہ کون سا جانور بیٹھا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سیرت کو اس انداز سے سنیں کہ آپ کو اس بات کی خبر ہی نہ ہو کہ میرے ساتھ معاملہ کیسا ہوتا ہے۔ حضرت امام مالک بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں اور آپ کو درس حدیث دیتے وقت ایک مرتبہ آپ کے جسم کے اندر جو ہے وہ 16 مرتبہ بچھو نے ڈسا تھا، آپ کا رنگ متغیر ہوا، تو آپ کے جو ہے وہ تلامذہ نے عرض کی کہ شیخ طریقت یہ تو بتا دیں ہمیں کہ کیا وجہ ہے کہ آپ کا رنگ متغیر ہو رہا تھا، رنگ بدل رہا تھا۔ تو حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ میرا کرتا اٹھا کے دیکھا تو جسم کے اندر ایک بچھو تھا جس نے 16 مرتبہ ڈسا تھا۔ تو عرض کی حضرت آپ ہمیں کہہ دیتے نا کہ بچھو کو مار دیں۔ تو حضرت امام مالک نے بڑے کمال کا جملہ ارشاد کیا، آپ فرماتے ہیں کیا کرتا، اپنی تکلیف دیکھتا کہ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک فرمان کا ادب دیکھتا۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے در کا ادب بہت ضروری ہے، اس بات کو آپ ذہن نشین رکھیں۔ تو بہت مہربانی، جزاک اللہ جی، آپ بیٹھیں جی، میں صرف آپ کو کچھ سمجھانا چاہتا ہوں، آپ کی محبت صرف چاہتا ہوں، آپ کی توجہ ہوگی تو وہی میرے لیے بہت کچھ ہے۔ تو سب سے پہلے آج چونکہ میرے سامنے یہ نوجوان بچے بیٹھے ہیں تو میں اپنے لیے بڑی سعادت سمجھ رہا ہوں۔ آپ میں سے ایک بچہ بھی میری بات کو سمجھ گیا تو یقینی طور پہ میرا جو سینکڑوں میل سفر ہے وہ میری تھکاوٹ اتار دے گا۔ میں جہاں بھی جاتا ہوں یہ پیغام ضرور دیتا ہوں، کبھی بھی یہ بات ذہن میں رکھیں، کسی کی تبلیغ، کسی کی گفتگو محض کانوں کے چسکے کا نام نہیں ہوتا۔ آج ہم نے ہر چیزوں کو سمجھا کہ وہ چسکا ہے، وہ لطف ہے، ہر چیز سے انسان مزہ حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ جب کسی کی گفتگو کو سنتے ہیں تو سننے کے بعد پھر کوشش کریں کہ ان کی گفتگو پر عمل کیا جائے۔ تو جب آپ اس پر عمل کریں گے تو یقینی طور پہ آپ کو اس کا استفادہ ہوگا، اس سے آپ اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ خوبصورتی
اور اپنی اس زندگی کو جو ہے وہ اس کے اندر حسن پیدا کریں گے۔ اس لیے جب بھی کسی مقام پر حضور کی سیرت کی بات ہو، اگر ادب نہیں ہے تو آپ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ وہ کسی شاعر نے خوب لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ خاموش اے دل بڑی محفل میں چلانا نہیں اچھا، خاموش اے دل بڑی محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ انسان کو کمال تبھی ملے گا جب حضور کے در کا ادب آئے گا۔ آج ہم عمل کے اندر بڑا کچھ سوچتے ہیں کہ شاید مجھے بہت کچھ مل جانے والا ہے، لیکن اگر حضور علیہ السلام کے در کا ادب نہیں ہے تو پلے کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور کے در کا ادب ہی انسان کو سب کچھ دیتا ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام کی سیرت کو سماعت کرنے سے قبل ادب بہت ضروری ہے۔ قرآن کریم برہان الرشید کے دامن سے سورۃ الاحزاب کی آیہ مقدسہ تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک میرے حبیب علیہ السلام کی جو زندگی ہے وہ زندگی بسر کرنے کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ، ہر اس انسان کے لیے جو امید کرتا ہے کہ میں نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے۔ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، اور وہ کثرت کے ساتھ اپنے رب کو یاد کرتا رہتا ہے۔ انسان کو کمال تبھی ملے گا جب حضور کی اتباع کرے گا۔ آپ مجھ سے سوال کریں حضرت، یا آپ نے اپنے چہرے کے اوپر داڑھی رکھی ہے، آپ نے کیوں اس کو سجایا ہے؟ تو میں کبھی اس کا جواب نہیں دیتا کہ میرے بزرگوں نے بھی داڑھی رکھی تھی، جائے کہ میرے والد ماجد، میرے بزرگوارن، میرے تمام کے تمام آباء و اجداد نے حضور علیہ السلام کی سنت کو سجایا ہے۔ تو میں نے کبھی اس کا جواب یہ نہیں دیا۔ جب بھی کوئی سوال کرے کہ یہ آپ نے چہرے کے اوپر داڑھی کیوں رکھی، سادہ سا جواب ہے، اس کو اس لیے رکھا ہے کہ میرے آقا کی سنت مبارکہ ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ دور فتن کے دوران جب کوئی شخص میری ایک سنت پر عمل کرے گا، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ قیامت کے دن اس کو 100 شہداء کا ثواب عطا فرما دے گا۔ آج حضور علیہ السلام کی یہ جن معمولات کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شاید چھوٹا سا عمل ہے، وہ چھوٹا نہیں ہوتا، اس کا بہت بڑا مقام ہوتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک دن مسجد نبوی کے سین میں وضو بنا رہے تھے، تو دوران وضو آپ نے مسکرا دیا۔ آپ کا خادم آپ کو وضو کرواتے وقت جب آپ کو دیکھتا ہے تو اس نے عرض کی، یا امیر المومنین، آپ یہاں پہ مسکرائے کیوں ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کے کہا، تیرا سوال بنتا تھا کہ یہاں پہ تو نے واقعی جو سوال کیا ہے، سوال یہاں پہ بنتا ہے۔ کہا کہ یہ تو مجھے بھی نہیں پتا کہ میں مسکرایا کیوں ہوں۔ تو کہا حضرت بتائیں نا کیا وجہ ہے کہ آپ مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا کہ اسی مقام پہ میں ایک دن حضور کو وضو کروا رہا تھا اور آقا کریم علیہ السلام نے اسی مقام پہ مسکرا دیا تھا۔ فرمایا مجھے نہیں پتا میں مسکرایا کیوں ہوں، میں نے تو اپنے آقا کی سنت کو زندہ کیا ہے۔ اقبال نے کہا، مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، مجھے ہوش کب تھا سجود کا، مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، مجھے ہوش کب تھا سجود کا، آقا تیرے نقش پا کی تلاش تھی کہ میں جھک رہا تھا نماز میں۔ عرض کی میں تو صرف حضور کی اداؤں کو زندہ کر رہا ہوں۔ بہت سے عمل ایسے ہیں کہ جن کا تعلق حضور علیہ السلام کی اداؤں کے ساتھ ہے، تو جو حضور علیہ السلام کی ایک ادا کو زندہ کرے گا، کل قیامت کے دن اللہ اس کو 100 شہداء کا ثواب عطا کرے گا۔ تو انسان جو بھی عمل کرتا ہے اس مقصد کے لیے کرتا ہے کہ میں اپنے رب کا لاڈلا اور محبوب بن جاؤں۔ تو رب کائنات نے قرآن میں فرمایا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ حبیب آپ ارشاد فرما دیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کے محبوب بندے بن جاؤ تو تمہارے پاس ایک حل ہے نا کہ میرے حبیب آپ کی پیروی کرنا شروع کر دیں۔ عرض کی مالک پھر ان کو کیا ملے گا؟ فرمایا میں رب ہو کر کے اعلان کرتا ہوں، یحببکم اللہ، میں خدا ان کو اپنا محبوب بندہ بنا لوں گا۔ اور پھر فرمایا دوسرا عمل یہ ہوگا کہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، کہ ان کی زندگی کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ اب یہاں پہ رک کر ایک بات آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، حضور کی اتباع سے انسان محبوب خدا بنتا ہے،
اور دوسری بات یہ ہے کہ جو حضور کی اداؤں پر عمل کرتا ہے اللہ اس انسان کی زندگی کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ گناہوں کا کفارہ حضور کی سنت کی ادائیگی کے اندر ہے، یعنی جو شخص حضور کی ایک سنت کو زندہ کرتا ہے جس میں داڑھی شریف بھی ہے، کھانا کھانے سے قبل اپنے ہاتھ کو دھونا ہے، اور پھر جو ہے وہ کھانا دائیں ہاتھ سے تناول کرنا ہے، تسمیہ کے ساتھ اپنے کھانے کا آغاز کرنا ہے، یہ حضور کی سنن ہے۔ تو جو اس پر عمل کرے گا تو فرمایا کہ وہ محبوب خدا بھی بنتا ہے اور رب اس کی زندگی کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو حضرات محترم، میں عرض کر رہا تھا کہ آقا کریم علیہ السلام کی سیرت کے سانچے کے اندر ہمیں اپنے آپ کو ڈھالنا ہے، حضور علیہ السلام کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی کو ہم نے لے کر کے چلنا ہے۔ تو سب سے پہلی بات میں نے جو آپ کی گوش گزار کی وہ یہ ہے کہ حضور کی سنت پر عمل کرنے سے انسان کے پچھلے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام آپ کی سیرت کا جو مجھے سب سے خوبصورت سا عنوان لگتا ہے وہ یہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کوہ صفا پر جو ہے وہ اپنے گھر والوں کو لے کر کے جاتے ہیں جب یہ حکم ہوتا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، حبیب اپنے گھر والوں کو رب کا ڈر سنائیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو کوہ صفا پر جو ہے اس کو اکٹھا کر لیا۔ میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑی کے دوسری جانب ایک بہت بڑا لشکر ہے جو تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے، تو کیا آپ میری اس بات کو مانیں گے؟ تو سب نے کہا کیوں نہیں مانیں گے، ضرور مانیں گے۔ میرا آقا علیہ السلام نے پوچھا کیوں مانو گے؟ کہا حضور اس لیے مانیں گے کہ آپ صادق ہیں اور امین ہیں، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، آپ کی زبان پہ جب بھی آتا ہے حق اور سچ آتا ہے۔ آج یہاں پہ نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا اپنے من کے اوپر، اپنے نفس کے اور دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے اپنے آپ سے سوال کریں۔ کسی کی 35 برس عمر بیت گئی، کسی کی 20 برس بیت گئی، کوئی 40 سال کو پہنچا، کوئی 50-70 سال کو پہنچا۔ آج اپنے جو ہے وہ نفس کا محاسبہ کرتے ہوئے سوال کریں کہ زندگی کا کتنا عرصہ جو ہے وہ اس طرح بیتا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، ہمیشہ سچ بولا ہو۔ یہ بڑا مشکل سا سوال ہے، لیکن اب یہ میں بات اپنے بچوں کی نظر کرنے لگا ہوں۔ جس نبی کا ہم میلاد منا رہے ہیں نا، آقا کریم علیہ السلام کی ظاہری حیات مقدس جو ہے وہ 63 برسہ ہے، اور میرے آقا علیہ السلام نے زندگی میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا۔ حضور نے جب بھی بولا ہے سچ بولا ہے۔ اصل میں تعریف تو وہ ہوتی ہے نا جو غیر کرے۔ میں تو حضور کے نغمے پڑھوں گا اس لیے کہ میں حضور کا امتی ہوں، میں تو حضور کی نعت پڑھوں گا۔ میں نے آقا کریم علیہ السلام کا کلمہ جو پڑھا، اخنس بن شریک، اور سیرت کی کتب کے اندر یہ بات موجود ہے، میدان بدر کے اندر جب اترتے ہیں تو رات کے پہر ابو جہل کے ساتھ اخنس بن شریک، چونکہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، آپس میں ملتے ہیں، اور مل کر کے رات کی تاریکی کے اندر ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈال کر کے اخنس بن شریک نے پوچھا یار اتنے بندے مارے جائیں گے، صبح میدان بدر میں جو ہے وہ مسلمان اور کافر آمنے سامنے ہوں گے، تو یہ تو بتاؤ جس کے ساتھ تمہارا آمنا سامنا ہے، گتھم گتھا ہونا ہے، کیا وہ نبی واقعی سچا ہے؟ ابو جہل جو تھا اخنس بن شریک کے سامنے کیا کہتا ہے؟ میں تو حضور کی تعریف کروں گا چونکہ حضور کا کلمہ جو پڑھا ہے۔ ابو جہل حضور کا ازلی دشمن ہے، اور میرے آقا فرماتے ہیں میری امت کا فرعون ابو جہل ہے۔ اتنا بڑا ازلی اسلام کا دشمن جب میرے آقا علیہ السلام کے بارے میں رات کی تاریکی کے اندر اخنس نے پوچھا تیسرا بندہ کوئی نہیں ہے، یہاں پہ میں سن رہا ہوں اور تو بول رہے ہیں، کہا صبح آمنا سامنا ہے مسلمان اور کفار کا۔ ابو جہل یہ تو بتا جس نبی کے سامنے تمہارا آمنا ہونا ہے، یہ تو بتاؤ کیا واقعی وہ سچا نبی ہے؟ اب سنیں، سیرت کی کتب کے اندر یہ بات موجود ہے، ابو جہل نے حضور علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا؟ اس نے کہا واللہ، اللہ کی قسم ہے، ان محمدن لصادقن، کہا دوسرے معاملات بعد میں ہیں لیکن جو میرا بھتیجا محمد کہتا ہے حق اور سچ کہتا ہے۔ جب اتنی کہی اور اگلی بات فرمایا وما کذب محمد قط،
یہ نحوی اصول ہے، جب قطو کا لفظ استعمال ہو جائے تو وہاں مکمل نفی ہوتی ہے۔ فرمایا یہ نبی وہ نبی ہے جس نے زندگی میں کبھی جس کی زبان کے اوپر ما سوائے حق کے کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ تو پھر کہا کیا وجہ ہے کہ اس نبی کا کلمہ کیوں نہیں پڑھتا؟ کہا صرف اس وجہ سے کہ لوگ کہیں گے اتنا بڑا رئیس اور اتنا بڑا امیر اور جو ہے وہ شخص ہو کر کے جو ہے وہ ایک شخص کا کہ جو ٹوٹی ہوئی چٹائیوں پر بیٹھتا ہے اس کا کلمہ پڑھ لیا۔ فرمایا اس کی وجہ سے میں کلمہ نہیں پڑھتا، نہیں تو میرا بھتیجا تو وہ ہے جس کے 40 برس میں نے دیکھے ہیں جس کی زبان کے اوپر ما سوائے حق کے کچھ جاری ہوتا ہی نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے صحیفہ صادقہ تالیف فرمایا تھا۔ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حدیث کو لکھتے ہوتے تھے۔ آقا جان دو عالم علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں حدیث لکھتے ہیں تو ایک شخص نے روک دیا، کہا کبھی حضور حالت کرم میں ہوتے ہیں، کبھی جلال میں ہوتے ہیں، ہر بات کو نہ لکھا کرو، کچھ باتوں کو ترک کر دیا کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے کیا کیا؟ حدیث کو لکھنا جو ہے اس کو چھوڑ دیا۔ آقا علیہ السلام نے ایک دن دیکھا، فرمایا عبداللہ پہلے تو حدیث لکھتے ہوتے تھے، اب احادیث کیوں نہیں لکھتے؟ عرض کی حضور ایک صحابی نے روک دیا تھا، کبھی حضور حالت کرم میں ہوتے ہیں، کبھی جلال میں ہوتے ہیں، ہر بات کو نہ لکھا کرو۔ مدینے والے آقا علیہ السلام نے اپنی زبان کو پکڑا۔ راوی فرماتے ہیں حضور نے قسم اٹھائی، واللہ اللہ کی قسم ہے، اکتب لکھا کرو، ما خرج منی الا بالحق۔ فرمایا صحابہ کوئی تو کہتے ہیں نا جلال میں ہوتے ہیں، کچھ نہ لکھا کرو۔ فرمایا اللہ کی قسم ہے اس نبی کی زبان پہ جب بھی جاری ہوتے ہیں حق اور سچ جاری ہوتا ہے۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ آقا کریم علیہ السلام نے اپنی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ حضور نے جب بھی بولا ہے سچ بولا۔ ایک شخص کو میں نے کہا کہ یار تو کاروبار بھی کرتے ہیں اور معاملات بھی چلاتے ہو تو جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ اس نے کہا ضد کیا کریں، جھوٹ نہ بولوں تو میرا کاروبار ہی نہیں چلتا۔ میں نے کہا پھر سن میرے آقا کا فرمان ہے کہ جھوٹ بولنے سے تیرا کاروبار تو چل جاتا ہے، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں اس کاروبار کے اندر برکت کبھی نہیں رہتی۔ کیا وجہ ہے؟ آج کروڑوں کا مال بھی مل جائے تو جس سے پوچھے معاملہ کیسے ہے تو وہ ہمیشہ اشارہ کر کے کہے گا میرے پاس تھوڑے ہیں، اس کے پاس زیادہ ہیں۔ تو جب یہ کیفیت آئے گی تو پھر یاد رکھیے گا اس دل کے اندر کبھی رحمت نہیں آ سکتی جب انسان کی سوچ یہ ہو کہ میرے پاس کم ہے اور اس کے پاس زیادہ ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں جب بھی دیکھنا ہو تو اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں۔ میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمیشہ اس کو دیکھیں جو آپ سے نیچے ہیں۔ جب یہ عمل کریں گے تو آپ کی زندگی کے اندر خوبصورتی پیدا ہوگی۔ تو آقا کریم علیہ السلام آپ کی سیرت کا ایک باب یہ بھی ہے کہ حضور علیہ السلام نے زندگی میں کبھی حضور نے جھوٹ نہیں بولا، حضور نے جب بھی بولا ہے سچ بولا ہے۔ حضرت صفوان بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ میرا آقا علیہ السلام کے غلام ہیں۔ آپ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور یہ تو بتاتے جائیں ایقون مؤمن جبانا، حضور کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا نعم ہاں، مومن جو ہے وہ ڈرپوک جو ہے وہ بزدل ہوتا ہے۔ عرض کی حضور ایقون المؤمن بخیلا، حضور مومن کنجوس بھی ہوتا ہے؟ میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا نعم ہاں، مومن کنجوسی بھی ضرور کرتا ہے۔ تیسرا سوال بڑا کمال کا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی حضور یقون المؤمن کذابا، حضور کیا مومن جھوٹا بھی ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا بزدل بھی ہوگا، ڈرپوک بھی ہوگا، کنجوس بھی ہوگا، لیکن میری محبت کا دم بھرنے والا بندہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ جس نبی کو اپنی امت پہ اتنا مان ہو کہ میرا امتی کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، تو امتی کہے کہ میرا کاروبار جھوٹ بولنے سے چلتا ہے، وہ کیسا امتی ہے؟ یہاں پہ میں ایک پیغام آپ کو دے دیا ہے کہ سوچیں کہ کبھی بھی زندگی میں اپنی اولاد کو ایسا درس مت دیں کہ جس سے میرا اور آپ کا بچہ جو ہے وہ جھوٹا ہو جائے۔ اگر بیٹا جھوٹ بولتا ہے تو اس کو تھپڑ مار کر کے اس کو روکیں کہ بیٹا اس زبان سے حضور کا کلمہ پڑھا ہے، حضور کا نام لیا ہے، اور تیری زبان کے اوپر کبھی بھی جھوٹ جیسی لفظ بات جو ہے وہ کبھی نہیں آنی چاہیے۔ تو ایک سیرت کا
جو خوبصورت سا باب ہے وہ یہ ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے جب بھی بولا ہے ہمیشہ سچ بولا ہے. حضور نے جب بھی بولا ہے ہمیشہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بھی بولا ہے ہمیشہ سچ بولا ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی گھریلو زندگی بڑی ہی خوبصورت تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی میں کبھی نہیں مجھے جھڑکا. حضور میرے ساتھ بڑی محبت فرماتے ہیں، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. حضور فرماتے ہیں تم میں سے سب سے بہترین بندہ وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے، اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں تم میں سے سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں. آپ کیا جانے میرا گھر کے اندر میرا اپنا ماحول کیسا ہے، میں کیا جانوں کہ آپ کا ماحول کیسا ہے. بڑے بڑے ایسے لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں، بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ، بلکہ آپ کبھی کورٹ جو ہے وہ عدالت کا رخ کر کے دیکھیں، آج ہمارے معاشرے کے اندر طلاق کی جو شرح وہ بڑھتی جا رہی ہے. کیا وجہ ہے؟ لوگ جانتے ہی نہیں ہیں کہ اپنی ازدواجی زندگی کو کس انداز سے جو ہے وہ بسر کرنا ہے. میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد بھی حضرت خدیجہ کو یاد کرتے ہوتے تھے. فرمایا کہ ایک دن میں حضور کی خدمت میں حاضر تھی اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے حضرت خدیجہ کا ذکر کیا، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تذکرہ کیا تو حضرت عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں حضور ابھی تک آپ کو وہ بوڑھی خاتون نہیں بولی جس کے چہرے کے اوپر جھریاں پڑ چکی تھیں، اور وہ خاتون ایسی کہ جس کی 40 برس کی عمر میں آپ کے ساتھ جس کا عقد ہوا، اور اللہ نے میرے جیسی خوبصورت حسین و جمیل عورت سے آپ کو نوازا ہے، اور ابھی تک آپ کو وہ خاتون کیوں نہیں بھولی. سنیں میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا. فرمایا عائشہ آج تو بات کی ہے، آج کے بعد میری خدیجہ کے بارے میں ایسے لفظ نہیں بولنے. عرض کی حضور وہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ آمنت بی حین کفر بی الناس فصدقتنی حین کذبنی الناس وواستنی مالی اذا حرمنی الناس. فرمایا جب لوگوں نے سب نے کہا تھا نا کہ ہم آپ کو اللہ کا نبی نہیں مانتے، تو میں خدیجہ کے پاس آیا تھا تو خدیجہ نے میری ڈھارس باندھتے ہوئے میرے جو ہے وہ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا حضور کیا ہوا، زمانہ نہیں مانتا تو نہ مانے، میں تو کہتی ہوں نا کہ آپ اللہ کے آخری نبی بن کے آئے. فرمایا سب سے پہلے مجھے ماننا تھا تو خدیجہ نے مانا تھا. اور پھر فرمایا کہ دوسری بات، فرمایا کہ جس موقع کے اوپر جو ہے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، جب میں نے بات کی کہ خدیجہ اسلام کے لیے مال کی ضرورت ہے، تو خدیجہ الکبریٰ نے مال کو نہیں دیکھا، سارے کا سارا مال میرے قدموں پہ رکھ کے کہا حضور گھر تیرا تے گھر وچ تو ہے تے گھر دا سب کچھ تیرا، گھر تیرا تے گھر وچ تو ہے تے گھر دا سب کچھ تیرا، تے یعقوب تیرا ایک خادم تے میں وچ کچھ نہیں میرا. عرض کی حضور یہ میرا مال کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب میں آپ کے قدموں پہ نچھاور کرتی ہوں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں خدیجہ کو کبھی نہیں بھول سکتا. حضور جب بھی جانور ذبح کرتے تو حضور سب سے پہلے فرماتے ہوتے تھے عائشہ جاؤ نا اس کو خدیجہ الکبریٰ کی سہیلیوں میں بانٹ کر کے آؤ. حضرت خدیجہ فرماتی ہیں میں کبھی کبھی رشک کرتی ہوتی تھی کاش اس بڑھیا خاتون کی جگہ پہ میں ہوتی، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مجھ سے اتنا ہی پیار کرتے جتنا خدیجہ سے پیار کرتے ہیں. فرمایا کہ خدیجہ نے اسلام کے لیے بڑی تکلیفیں برداشت کی ہیں، عام الحزن کا موقع، بلکہ اس سے قبل شاب ابی طالب کی گھاٹی کے اندر جب مسحور کیا جاتا ہے تو حضرت خدیجہ حضور کے ساتھ تھیں. آج کبھی آپ سب جو ہیں جو احباب اس حوالے سے جانتے ہیں، جن کی جو ہے وہ شادی شدہ حضرات اس حوالے سے ضرور جانیں گے، بیوی کو مہینے کے اندر خرچہ نہ دیا جائے تو وہ اگلے دن فوراً کہتی ہے کہ تیرے پلے جب سے پڑی ہوں تو نے دیا کیا ہے.
آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آنے کے بعد حضور فرماتے ہیں ختیجہ نے اپنی ساری زندگی کو بدل ڈالا تھا. میرے گھر کے اندر آ کر کے کئی دن ختیجہ نے فاقے کی برداشت کیے، لیکن فرمایا کہ کبھی ختیجہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ حضور میں نے تو کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا، بلکہ جب بھی میں پوچھتا تھا ختیجہ تیرا حال کیا ہے تو وہ ہنس کے کہتی ہوتی تھی کہ جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے پاواں. عرض کی حضور جب آپ مل گئے تو کائنات کی ہر دولت میرے قدموں میں ہے. حضور علیہ السلام کا اپنے گھر والوں کے ساتھ یہ رویہ تھا. آقا کریم علیہ السلام نے کبھی سرزنش تک نہیں کی اپنی کسی زوجہ محترمہ کو، بلکہ حضور نبی رحمہ علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں قبیلہ بنو حوازن کے قیدی جب پہنچتے ہیں، حضور تاجدار ختم المرتبت علیہ تحیت و ثنا آپ کی بارگاہ میں قبیلہ بنی حوازن کے جب قیدی پہنچے، یہ غزوہ حنین کے موقع پہ یہ معاملہ تھا، اور یہ وہ غزوہ تھا جس کے اندر حضور کے پاس سب سے زیادہ 6000 کے قریب حضور کے پاس قیدی لگتے ہیں جو حضور کے ہاتھ لگے. آقا کریم علیہ السلام نے ان کو قیدی بنا لیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک طرح سے تمہیں اجازت ہے کہ تم اگر چھوڑ کر جانا چاہو تو جا سکتے ہو، اور وہ اجازت ایسے ملے گی جب تم اپنا فدیہ دو گے. ہر شخص جو ہے وہ فدیہ کی تلاش میں نکلتا ہے، اور قبیلے والے ڈھونڈتے ہیں کہ کسی طریقے سے فدیہ دے کر ہماری جان بخشی ہو جائے. اور ایک طرف سے گروہ چلتا حضور کی رضائی بہن حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا. حضرت شیمہ نے پوچھا تمہیں کس نے بھیجا؟ فرمایا آخری نبی الزماں ہیں، ان کے ہاتھ ہمارے لوگ لگ چکے ہیں، اور چھٹکارے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ اگر فدیہ دیں گے. حضرت شیمہ نے مسکرا کے کہا فدیہ کی ضرورت نہیں ہے، مجھے حضور کے پاس لے چلو. جا کر کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جب جو ہے وہ صحابہ نے حضرت شیمہ کو روکا اور کہا کہ خاتون رک جاؤ، تو کہا کہ مجھے جانے دو، میں کوئی عام خاتون نہیں ہوں. کہا کون ہو؟ فرمایا کہ مجھے حضور علیہ السلام کی رضائی بہن کہا جاتا ہے. رستہ چھوڑا گیا، حضور کی مجلس میں حضرت شیمہ پہنچتی ہیں. حضور نے مسکراتے ہوئے، حضور تو وہ ہے نا کہ جو چھپی ہوئی باتوں کو بھی حضور جاننے والے ہیں. حضرت شیمہ جب تشریف لاتی ہیں، میرے آقا علیہ السلام نے کھڑے ہو کے استقبال کیا. میرے آقا فرماتے ہیں شیمہ یہ دلیل تو دو کہ تو میری باجی لگتی ہے. عرض کی کہ میرے ہاتھ کے اندر بچپن میں آپ نے مجھے کاٹا تھا. شمائل ترمذی کے اندر یہ بات موجود ہے. فرمایا اس دانتوں کے نشان آج بھی مجھے موجود ہیں. حضور علیہ السلام نے جب حضرت شیمہ کا بازو دیکھا تو اس کے اوپر دانتوں کے نشان اب بھی موجود تھے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ واقعی تو میری رضائی بہن لگتی ہے. آؤ بہن کیسے آنا ہوا؟ عرض کی کہ کچھ قیدی آپ کے ہاتھ لگے ہیں اور میں تو ان کی سفارشی بن کے آئی ہوں. میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ سے نہیں پوچھا، بلکہ فرمایا کہ صحابہ جتنے آپ کے ہاتھ قیدی لگے ہیں سب کو رہا کر دیا جائے. صحابہ نے عرض کی حضور آج سے پہلے تو کبھی ایسا معاملہ نہیں ہوا تھا کہ آپ نے قیدیوں کو بغیر مشورہ لیے کبھی چھوڑا ہو. مدینے والے آقا فرماتے ہیں صحابہ جب بہنیں گھر آ جاتی ہیں تو پھر مشورے نہیں لیے جاتے. آج بائی کے گھر میں بہن آئی تھی تو حضور علیہ السلام نے یہ بتا دیا کہ جو بائی اپنی بہن کے سر کے اوپر شفقت کا ہاتھ پھیرتا ہے وہ طریقہ اس کا نہیں ہے، وہ مدینے والے آقا کی سنت زندہ. تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی سیرت کو اپنانے سے انسان کے گھر بس جاتے ہیں. حضرت ذی وقار بڑے بڑے ایسے لوگ دیکھے ہیں. ایک خاتون مجھے کہنے لگی کہ حضرت میں نے اپنا سارا حصہ اپنے بھائی کے نام لکھ دیا ہے. میں نے کہا تمہارا شرعی حق تھا، کیوں اس کو وصول نہ کیا؟ اس نے کہا حضرت کیا کرتی، اگر نہ لکھتی تو میرے بھائی کا دروازہ ہمیشہ کے لیے میرے لیے بند ہو جاتا. کچھ یہ بھی لوگ ہیں. حضور علیہ السلام نے جب حضرت شیمہ کو رخصت کیا تو آپ نے کئی اونٹ جو ہیں سامان دے کر کے بھیجا. فرمایا کہ اے بہن اگر چاہتی ہیں تو آپ میرے پاس رہ سکتی ہیں، لیکن اگر جانا چاہتی ہیں تو آپ کو میری طرف سے اجازت ہے. سامان جو ہے وہ دے کر بھیجا. اور حضور نے فرمایا صحابہ جب بہنیں گھر آ جائیں تو ان کو خالی دامن کبھی نہ بھیجیں. فرمایا کہ جب بھی تمہارے دہلیز کے اوپر بہن پہنچ جائے اس کے سر کے اوپر شفقت کا ہاتھ پھیرنا یہ مدینے والے آقا کی سنت مبارکہ ہے. تو ذات ذی وقار حضور علیہ السلام کی سیرت کو
اپنانے سے ہی تو رب کا قرب نصیب ہو جاتا ہے، خدا کی قربت نصیب ہوتی ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی بارگاہ میں امام طبرانی اس روایت کو لے کر کے آتے ہیں، حضور تاجدار ختم المرتبت علیہ تحیۃ والسلام آپ ایک دن 10 درہم حضور لے کر کے حضور بازار کی طرف نکلے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بازار کے اندر 2 درہم کی ایک خوبصورت سی قمیض خریدی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پہن کر حضور تھوڑا سا آگے جاتے ہیں، سامنے سے ایک غریب شخص آ رہا تھا اور اس نے آ کر کے کہا اقسنی قمیصاً قصاک اللہ تعالی من ثیاب الجنہ، حضور اتنا سونا سا جبہ پہنے آپ مجھے دے دینا، اگر آپ مجھے دیں گے تو اللہ آپ کو جنت کے اندر اعلیٰ جبوں سے نوازے گا۔ حضور نے جب اس کے لفظ سنے تو حضور نے فوراً جبہ اتار کے تو اس مانگنے والے کو عطا کر دیا۔ آج کبھی غور کریں کہ نیا لباس پہنا ہو تو سامنے سے سائل آ جائے تو ہم پھر فوراً سوچنے میں مجبور ہو جاتے ہیں کہ اس کو میں یہ کیسے دوں، لیکن حضور نے فوراً جبہ اتار کر اس کو دے دیا۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑا سا آگے چل کر کے حضور نے پھر جبہ نیا خریدا اور پہن کر حضور تھوڑا سا آگے جاتے ہیں، سامنے سے ایک ننھی سی گڑیا کو دیکھا جو رو رہی تھی۔ میرا آقا سے اس کو دیکھا نہ گیا، حضور اس بچی کے قریب رک جاتے ہیں۔ آقا جانی دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کسی کو روتے ہوئے نہیں دیکھا، بلکہ اعلیٰ حضرت نے لکھا نا کہ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بچی کو دیکھا، حضور سینے سے لگاتے ہیں۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیوں روتی ہو؟ عرض کی حضور میں آپ کے غلام کی خادمہ ہوں اور میرے ہاتھ میں 2 درہم تھے، آٹا خریدنے کے لیے آئی تھی، رستے میں کھیلتے ہوئے کہیں گم ہو گئے ہیں، اب میں گھر جاتی ہوں تو مالک مارتا ہے، اور اگر آٹا بھی نہیں لے کے جاتی پھر بھی مار پڑتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 درہم اس بیٹی کو دے دیے۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ نا جا کر کے آٹا خریدو۔ اب وہ خاتون اور بیٹی جو ہے وہ آٹا خرید کر واپس پلٹتی ہے تو رستے میں دیکھا تو کہ حضور وہیں کھڑے ہیں جہاں پہ حضور نے 2 درہم دیے تھے۔ امام طبرانی فرماتے ہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لڑکی کو دیکھا کہ وہ پھر رو رہی تھی۔ میرا آقا فرماتے ہیں کہ بیٹی اب کیوں روتی ہو؟ عرض کی حضور اصل میں بات یہ ہے کہ اگر میں آٹا لے کے نہ جاتی تو مالک مارتا، اب اگر میں جاتی ہوں تو دیر کی وجہ سے میرا مالک مجھے مارے گا۔ میرا آقا فرماتے ہیں کیا چاہتی ہو؟ عرض کی حضور چاہتی یہ ہوں کہ آپ میرے ساتھ میرے گھر جائیں۔ آج کبھی غور کریں نا، ہم چھوٹے سے بندے ہیں، ٹائم لینا ہو تو بڑی دقت پڑتی ہے، بلکہ کئی خطبہ ایسے بھی ہیں کہ جن کا ٹائم لینا ہو تو پھر وہ کہہ دیتے ہیں کہ 2026 تک کی ڈائری بک ہو چکی ہے۔ یہ معاملات ہمارے ہیں، حضور صرف نبی نہیں ہیں، حضور امام الانبیاء ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا ہوا؟ بیٹی میری انگلی پکڑو اور چلو تیرے گھر چلتے ہیں۔ وہ خاتون اس بیٹی نے حضور کی انگلی تھام لی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام غلام کے گھر جاتے ہیں، جا کر کے حضور نے دستک دی اور فرمایا کہ السلام علیکم، گھر والو تم پر سلامتی ہو۔ اندر سے دروازہ نہیں کھلتا، حضور نے پھر دستک دی، دروازہ پھر نہ کھلا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ درود شریف پڑھا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، خدمت مصطفیٰ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچی کی انگلی تھام کر کے حضور تشریف لے کر کے جاتے ہیں۔ تیسری مرتبہ جب دروازہ نہ کھلا تو حضور پلٹنے لگے۔ حضور کی صحابی نے جٹ سے دروازہ کھلا، حضور کے سینے سے لگ کر کہا، عرض کی حضور میں نے جب آپ نے پہلی مرتبہ سلام کہی تھی تو حضور میں نے جواب دیا تھا، تو میرے آقا فرماتے ہیں پھر دروازہ کیوں نہیں کھولا؟ عرض کی حضور دروازہ اس لیے نہیں کھولا تھا کہ میں چاہتا تھا کہ آپ کے لب سے میرے لیے سلامتی کی دعائیں نکلتی رہیں اور میرا رب میرے حق میں قبول کرتا رہے۔ کبھی حضور کو دائیں سے چوما، کبھی حضور کو بائیں سے چوما۔ عرض کی حضور آج آپ نے غریب کے گھر جو ہے وہ قدم جو ہے وہ رنجہ فرما دی ہے، میری تو
قسمت اوج سریا کو پہنچی. میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہاری خادمہ تھی اور رو رہی تھی کہ میرا مالک مجھے سزا دے گا. تو میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اس کا ضامن بن کے آیا ہوں اور اس کا سفارشی ہوں. اب حضور کے صحابی وہیں پہ کھڑے کھڑے کہتے ہیں انت حرۃ لوجہ اللہ لمن شاء معہا. کہا جاؤ بیٹی آج کے بعد تو آزاد ہے اس لیے کہ تیرا ضامن کملی والے آقا جو بن چکے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سفارش کر دی وہ شخص خود خوش ہو جاتا ہے. ذات محترم تو میں بات کر رہا تھا میرے آقا کی سیرت کو اپنانے سے خدا کا قرب نصیب ہوتا ہے. آج کتنے ایسے عمل ہیں کہ جن کو ہم کرتے بھی ہیں لیکن آج تک ہم نے نہیں سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مدینے والے آقا ہم سے ناراض نہ ہو جائیں. اس میں سب سے بڑا عمل جو ہے وہ 5 وقت کی نماز بھی ہے. ذات محترم اگر ساری رات میں محفل میلاد ہوتی رہے اگر صبح و فجر کی نماز نہیں پڑھی تو آپ کا میلاد پڑھنے کا کوئی مقصد نہیں ہے. آپ اپنی زندگی کو حضور کی سیرت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں. آج غیر لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس مسلمان ہونے کی دلیل کیا ہے. ہم بہت کچھ کہتے ہیں داڑھی رکھی ہے میرا جو ہے وہ جبہ بتاتا ہے کہ میں مسلمان ہوں لیکن وہ ہمیں سوال کرتے ہیں کہ تیرا کردار کن جیسا ہے. آج میں دکان پہ بیٹھا ہوں اگر امانت داری نہیں ہے تو میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وفاداری نہیں کر رہا. میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے حضور فرماتے ہیں کہ حقیقت میں مومن تو وہ ہے نا کہ جس کے عمل کے اندر ایمانت داری جھلکتی ہوئی نظر آتی ہے. آج ہم جتنے بڑے عروج پہ پہنچ جائیں لیکن اگر کردار نہیں ہے تو ہمارے پلے کچھ بھی نہیں ہے. آج ہمیں جو ہے وہ بتانا پڑتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں نہیں تو آج سے پیچھے چلے جائیں تو مسلمانوں کے عمل کو دیکھ کے لوگ جو ہیں وہ اسلام میں داخل ہوتے تھے. حضرت عمر بن خطاب جیسی شخصیت جو ہے آپ کے جسم کے اوپر پہنے ہوئے لباس پر پیوند بھی لگے ہوئے تھے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ جب شام کے ملک میں داخل ہوتے ہیں تو جا کر کے جب لوگوں نے دیکھا کہ حضرت عمر بن خطاب آپ نے پھٹا پرانا لباس پہنا ہے اور تجارت کرتے ہیں اور تجارت کے بعد آپ نفع حاصل کرتے ہیں قریب کھڑے عیسائیوں نے آپ کو دیکھ کر کے کلمہ پڑھ لیا. حضرت عمر بن خطاب نے پوچھا کاش ہم سے پوچھا ہوتا کہ اپنے نبی کی کوئی بات سناؤ تو ہم حضور کے حسن کا تذکرہ کرتے تو آپ حضور کے جو ہے وہ دیوانے ہو جاتے لیکن آپ نے ہم سے کچھ نہیں پوچھا حضور کا کلمہ پڑھ لیا. کیا وجہ ہے؟ اب انہوں نے جواب کیا دیا کہا ہم کیسے آپ سے حضور کے حسن کی باتیں پوچھتے. فرمایا ہم تو اس لیے حضور کا ہم نے کلمہ پڑھا کہ جس کے نبی کے غلاموں کا دیانت داری کی کیفیت اس طرح کی ہے ان کے غلاموں کے نبی کا کمال کتنا اعلیٰ ہوگا. یہ ہمارے وہ تاجر ہیں جن کو دیکھ کر لوگ اسلام میں داخل ہوتے ہیں. ذات ذی وقار زندگی کے اندر کبھی بھی آپ کی اور کسی شخص کی نماز بھی قضا نہیں ہونی چاہیے. 5 وقت کے نمازی بن جائیں. جتنے بھی یہاں پہ احباب بالخصوص بچے اور نوجوان بیٹھے ہیں آج وعدہ کر کے جائیں کہ آج کے بعد کبھی ہم جھوٹ نہیں بولیں گے ہمیشہ سچ بولیں گے اور سچ کے ساتھ جو ہے اپنی زندگی بسر کریں گے. آپ مجھ سے پوچھیں کہ اگر ہم حضور کی سیرت کو اپنائیں گے تو ہمیں کیا ملے گا. اقبال سے پوچھتے ہیں اقبال کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق سے مالا مال کرے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.